میں نے پہلی بات کی ناب تول میں کمی کرنا، ملاوٹ کرنا، یہ حرام قطعی ہے۔ اس کا لین دین، اس کا بزنس کرنا، اس کی تجارت کرنا، بیع، اس کے لیے کہتے ہیں با یا عین، بیع، بیعن۔ تو یہ اس کی جو بیع ہے، اس کی جو تجارت ہے، وہ ملاوٹ والی چیز کی کبھی فاسد ہوتی ہے، کبھی باطل ہوتی ہے۔ اگر خریدار کو علم نہ ہو تو وہ غصب کرنے میں آتا ہے، ایک تیسرا حکم لگتا ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے آج آئیے توجہ کریں۔ فقہ حنفی میں جو لینے دینے کی صورتیں اور حالتیں ہیں نا، بنیادی طور پر تین ہیں۔ جب بندہ تجارت کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، تو بنیادی طور پر اس کی تین صورتیں، بنیادی تین حالتیں بنتی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں بیع صحیح، بیع مطلب خرید و فروخت، تجارت، بیع صحیح۔ دوسری ہے بیع فاسد، اور تیسری ہے بیع باطل۔ بیع صحیح یہ ہے کہ بندہ مکمل شرعی اصولوں کے مطابق حلال چیز جائز طریقے سے جب خریدے یا فروخت کرے تو وہ بیع صحیح ہے، اس کا تجارت کرنا بھی جائز اور مال اور نفع لینا بھی جائز اور بابرکت، یہ جائز صورت۔ دوسری صورت ہے بیع فاسد، یعنی تجارت فاسد ہو جاتی ہے، خرید و فروخت فاسد ہو جاتا ہے وہ عمل کہ جب اصل میں جو مارکیٹنگ کی جا رہی ہے، خرید و فروخت کی جا رہی ہے، اصل میں تو وہ صورت، وہ چیزیں جائز ہیں، جو خریدی جا رہی ہیں حلال چیزیں ہیں، جو بیچی جا رہی ہیں وہ حلال چیزیں ہیں، مگر ان کو بیچتے ہوئے یا فروخت کرتے ہوئے ان میں ایسی شرط ڈال دی جائے جو شرط حرام ہو۔ اس کو خریدتے فروخت کرتے ہوئے اس کی شکل صورت اور کوئی حالت ایسی بنا دی جائے کہ وہ شکل صورت حالت ناجائز ہو۔ چیز جائز ہے جس کا ہم فروخت کر رہے ہیں، خرید رہے ہیں، مگر اس کے اوپر کوئی شرط ناجائز لگا دی جائے یا اس میں کوئی ایسا فعل، کام ایسا کر دیا جائے جو ناجائز ہو، تو ایسی تجارت وہ بیع فاسد میں آتی ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ تیسری صورت بنتی ہے بیع باطل۔ بیع باطل وہ ہے کہ یہ سرے سے ناجائز اور حرام چیزوں کو بیچتا ہے۔ جب بندہ ناجائز چیز ہے، چیز ہی حرام ہے، چیز ہی مضر صحت ہے، ایک چیز ہی نقصان دینے والی ہے، شریعت نے منع کیا، اب اس چیز کا خریدنا یا فروخت کرنا وہ منع ہے۔ حرام چیزوں کی خرید و فروخت بھی حرام ہوتی ہے، تو یہ بیع باطل ہے۔ اب آپ اس کو سمجھیں، جب بندہ ملاوٹ کرتا ہے تو ملاوٹ میں ظاہر ہے وہ کمی کرتا ہے، تو اس کی صورتیں کیا بنتی ہیں، یہ سمجھنے والی چیز ہے۔ مثلا اس میں پہلی صورت یہ بن سکتی ہے کہ جب بندہ ملاوٹ کرتا ہے تو خریدار کو حقیقت معلوم ہے اور بندہ راضی ہے کہ یہ بندہ جو مجھے گندم میں چاول ملا کے دے رہا ہے پتہ ہے مجھے، یہ بندہ دودھ میں پانی ڈال کے دے رہا ہے پتہ ہے مجھے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ خریدار کو واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ اس میں فلاں چیز ملی ہوئی ہے، اور خریدنے والا وہ راضی ہو گیا ہے کہ اس میں ملاوٹ ہے، ہمیں قبول ہے، یہ بیع صحیح ہے۔ اچھا، اس کی مثال آپ ایک اور اس میں جو شامل کر لیں، وہ ہے کہ گڑ میں تھوڑا چونا ملا دیا، اب جو چونا ملایا تو وہ مضر صحت ہو گیا۔ ایسی چیز کی ملاوٹ کی، پہلا جز میں نے یہ بیان کیا، ایسی چیز کی ملاوٹ کی کہ وہ دونوں چیزیں جائز ہیں، نقصان دہ نہیں، اور دونوں کو علم ہے، جو بندہ بیچ رہا ہے اس نے بتا دیا اور جو خرید رہا ہے وہ بھی راضی ہو گیا، دونوں نے لے لیا، لیکن ایسی ملاوٹ کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے، ایک بات۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو چیز مکس کی گئی ہے وہ مضر صحت ہے،
ملاوٹ کرتے ہوئے جو چیز جس کی ملاوٹ کی گئی وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو ایسی صورت میں یہ بیع باطل ہو جائے گی، جو میں نے تیسری صورت بتائی تھی۔ تیسری صورت بیع باطل، یعنی جب حرام چیز، ناجائز چیز کو فروخت کرنا بھی حرام اور ناجائز ہوتا ہے، حلال چیز کا حلال طریقے سے خرید و فروخت کرنا حلال ہے، حلال چیز کا ناجائز طریقے سے خرید و فروخت کرنا فاسد ہے، وہ بھی ناجائز ہے، اور حرام چیز کا، ناجائز چیز کا، مضر صحت چیز کا خرید و فروخت کرنا وہ باطل ہے، وہ بھی حرام ہے اور اس کا گناہ ہے، اور اس کی صورت یہ بنتی ہے کہ اس کا لوٹانا بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے یہ نقصان دہ ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ اس کی ایک صورت یہ بنتی ہے کہ خریدار کو حقیقت بتائی نہیں گئی۔ پہلی صورت میں اس کو بتا دیا کہ میں نے دودھ میں پانی ملایا ہے، تو یہ نقصان دہ نہیں، لیکن یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے، دونوں راضی ہو تب بھی۔ دوسری صورت یہ ہے جو چیز مکس کی گئی وہ مضر صحت ہے، جیسے گڑ میں چونا مکس کر دیا تو مضر صحت ہے، جب مضر صحت ہے تو یہ بیع باطل ہو گئی، ناجائز اور حرام ہو گیا۔ دو صورتیں۔ ایک اور صورت ہے خریدار کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں، یہاں تو دونوں کو پتہ چل رہا ہے کہ اس میں چونا مکس ہے، اس میں پانی مکس ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ خریدار کو حقیقت بتائی نہیں گئی، اگر ملاوٹ یا کمی کا علم خریدار کو نہیں دیا گیا اور وہ دھوکہ کھا کر خرید رہا ہے تو یہ بیع فاسد ہے۔ اس میں دو چیٹنگ ہے، ایک غشہ کیا گیا، دھوکہ دیا گیا، دوسرا تدلیس کی گئی کہ چھپایا گیا۔ وہ جو میں نے عرض کیا کہ لوط علیہ السلام گزرے تو دیکھا کہ گندم کے اندر ہاتھ ڈالا تو نیچے گیلی گندم تھی، اوپر خشک تھی، تو سرکار نے وہاں فرمایا من غشہ فلیس منا، یہ بھی چیٹنگ ہے۔ تو دھوکہ دینا اور چھپانا برائی کو دونوں منع ہے، اور دونوں کیا ہیں؟ دونوں بیع فاسد ہیں۔ بیع فاسد ہو جائے تو کیا شریعت حکم کرتی ہے؟ شریعت کہتی ہے خریدار کو شرعاً حق ہے کہ وہ مال واپس کر کے پیسے واپس لے لے۔ جب اس کو پتا چل گیا کہ یہ دودھ میں پانی مکس ہے، جب پتا چل گیا کہ گوشت کو پانی کے ساتھ اس کا وزن زیادہ کیا گیا ہے، جب پتا چل گیا کہ میڈیسن ہے اس میں اس کی ڈیٹ چینج کی گئی یا اس میں کوئی اور خرابی کی گئی، تو بیع فاسد جب ہو جائے تو پھر شریعت حق دیتی ہے وہ بندہ جائے مال واپس کرے اور اپنے پیسے لے آئے اور یا اس کے نقصان کا ازالہ کرے۔ ہاں، جب حرام چیز پر لوگوں کو خرید و فروخت کی جائے تو یہ دھوکہ دینے والے بندے پر فرض ہے کہ اس کا مال واپس کرے اور توبہ کرے۔ توبہ کرنا فرض ہے اور اس کے نقصان پورا کرنا یہ اس پر واجب ہے۔ یہ ایک اس کی صورت۔ ایک اس کی اور صورت ہے، وہ ہے کہ اگر کھانے یا پینے کی چیز میں نقصان دہ چیز ملائی جائے تو یہ بیع باطل ہو جائے گی۔ جیسے دودھ میں کیمیکل ملانا، ایک دودھ میں پانی ملانا اور دوسرا دودھ میں کیمیکل ملانا، یعنی وہ جو میرے گھر بندہ دودھ دے کے جاتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ وہ فلاں جگہ پر جو پھاڑیا میں دودھ ملتا ہے نا تو وہ جو دودھ والے ہیں وہ اپنا دودھ مجھ سے لیتے ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ کہتا ہے یار بچیاں واسطے پھر نقصان دہ، یعنی وہ جو بیچتے ہیں وہ کیمیکل والا بیچتے ہیں اور جو خریدتے ہیں وہ اصلی دودھ جو بندہ دور سے آتا ہے 10 کلومیٹر اس سے پھر وہ دودھ لیتے ہیں۔ تو ایسا دودھ جس میں کیمیکل شامل کر دیا یا ایسی چیز بیچی کہ جس میں مضر صحت چیز مکس کر دی اور یہ پھر باطل ہو گیا، حرام کے زمرے میں آ گیا، کیونکہ یہ چیز بیچنا ہی جائز نہیں تھا۔ بیچنے والا بھی گناہگار ہوگا اور جو رقم حاصل کی ہے اس نے اس رقم کا استعمال کرنا بھی حرام ہوگا۔ ضروری ہے یہ رقم واپس لوٹائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اور اس کی ایک اور صورت ہے، 2 منٹ رہتے ہیں، اگر خریدار کو دھوکہ دے کر اس کا مال یا رقم لی گئی ہے تو فقہ حنفی کے اندر پھر یہ مال غصب کرنا ہوگا۔ دھوکہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں، وہ تو سمجھتا ہے میں 1 نمبر چیز خرید رہا ہوں،
وہ تو سمجھتا ہے کہ گوشت جو خرید رہا ہوں وہ بہترین ہے، جو میں دودھ خرید رہا ہوں یہ بہترین ہے، جو میڈیسن خرید رہا ہوں یہ بہترین ہے، جو میں نے بلڈنگ بنوائی ہے یہ بہترین مٹیریل سے تیار کی گئی ہے، یا جو چیز میں نے خریدی ہے آن لائن منگوائی ہے وہ بہترین چیز ہے، وہ بندہ بہترین سمجھتا ہے، لیکن اس کو دھوکہ دیا گیا۔ تو یہ دھوکہ دینا، یہ مال غصب کرنے کے حکم میں آتا ہے، اور غصب کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کا مال بغیر اجازت سے ناجائز طریقے سے ہتھیا لینا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ غصب شدہ مال وہ لینا حرام ہے اور اس کا واپس لوٹانا واجب ہے۔